الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هزار بشويم دهن زمشقوداد ونوزنا نامت گفتن کمال بے ادبیز زبان مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر شاریار آئے ابو بکر عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو کیوں کرنا باب مصطفیٰ میں بہار آئے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا بہا کے افق پر اس چاند کے دارندہ ستارے ہیں صحابہ قبل صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ تو بے شمار ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ معراج شریف کا بھی ہے اور یہ معجزہ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز بھی ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے اعزاز عطا فرمائے ہیں ایسی عزتیں عطا فرمائی ہیں جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پر بلا کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ معراج شریف یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور بہت بڑا معجزہ بھی ہے
اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا ذکر فرمایا اور احادیث کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ مشہور قول یہی ہے کہ اس رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ اور بھی دیگر اقوال بھی ہیں، ربیع الاول کا بھی ہے، شعبان کا بھی ہے، رمضان کا بھی ہے، لیکن مشہور قول 27 تاریخ کا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ایک ہے واقعہ کو صرف بیان کرنا، جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو سن کے ایک لذت حاصل کرتے ہیں، ایک دلچسپی اس کے اندر لیتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی واقعہ کو بیان کر کے اس سے جو نصیحت حاصل کرنے والی ہوتی ہے وہ نصیحت حاصل کرے، اور اس میں جو چیزیں عبرت کی ہیں، نصیحت کی ہیں، بندہ ان کو پلے باندھے۔ تو واقعی معراج کو اس انداز میں بیان کرنا چاہیے اور سننا چاہیے کہ اس سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل ہو، نہ یہ کہ صرف ایک دلچسپی کے طور پر یا ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے اس انداز میں اس کو سنا جائے، بلکہ نہیں، عبرت اور نصیحت کے لیے سنیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ہم نے یہ واقعے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ جو سمجھ والے لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، اور جو نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے تو میرے مسلمان بھائیوں ان کے بارے میں خالق کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کتنی ہماری نشانیاں دیکھ کے گزر جاتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی، وہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی اللہ کی کتنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں وہ دیکھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال واقعی معراج واقعہ عجیب ہی بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بڑی بڑی نصیحتیں اور عبرتیں کی بھی موجود ہیں۔ باقی جو لوگ واقعی معراج پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا اتنے تھوڑے سے وقت میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جب معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو لفظ سبحان سے ان کو جواب دیا، سبحان اللہ، کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اور سبحان کہتے اسے ہیں کہ جب سب کی بس ہو جائے، سب مجبور ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، اور وہاں سے جس ذات کی طاقت شروع ہو اس کو سبحان کہتے ہیں۔ ساری کائنات اگر کوئی کام نہ کر سکے اور وہ ذات کام کر دکھائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سبحان۔ ہر طرح کی عیب سے والے تو وجہ سے بس دیے گا انسان ہے نا، انسان یا کوئی مخلوق ہے، ان کی طاقت کی ایک حد ہوتی ہے، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے کی طاقت اللہ نے انسان کو یا دوسرے مخلوقات کو دی ہوتی ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں، انسان کی طاقت وابستہ ہو جاتی ہے، یہ انسان میں عیب آ گیا، کمزوری آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سبحان ہے، ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، اس کی طاقتیں، اس کی قدرتیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو جتنے بھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں، کچھ اعتراضات انشاءاللہ بھی کرتا ہے، بیان بھی کروں گا، تو ان سب کا جواب لفظ سبحان سے ہو گیا، بات سمجھائے گی کیا؟ ان سب کا جواب ہو گیا کہ یہ نہ دیکھو کہ جانے والی ہستی کون سی ہے، یہ دیکھو لے جانے والی ہستی کون سی ہے۔ تو جو لے جانے والی ذات ہے اسے سبحان کہتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی بھی نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی، تابعین بھی، اولیاء اللہ بزرگان دین بھی، تاکہ ہم مسلمان نماز پڑھیں گے
تو وہ نماز میں یہیں سے شروع کرتے ہیں سبحان اللہ، اے ہمارے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ یہ نماز کی قدرت، نماز کی طاقت یہ ہمارے اندر نہیں تھی، اللہ آپ نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ بہرحال واقع معراج یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی ہے اور معجزہ بھی ہے، یہ دونوں لفظ آپ نے یاد رکھنا۔ اور اس واقعہ کی جو ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو خود بیان فرمایا تو اس کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، ان کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرمانے، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سوئے نہیں ہیں، بیداری اور نیند کی حالت میں ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کچی نیند سونے۔ بندہ جب سونے لگتا ہے نا تو پہلے کچی نیند ہوتی ہے، پھر نیند پکی ہو جاتی ہے۔ اتنے میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے وہ چھت کی جانب سے آئے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے ایک لطیف قسم عطا فرمایا ہے، وہ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں جہاں سے کوئی اور بندہ نہیں آ سکتا، اور یہ چھت کی طرف سے آنا محدثین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ گویا اشارتاً بتانا تھا کہ یہ جو سفر شروع ہو رہا ہے نا، یہ جو سفر ہے یہ عام سفروں کی طرح نہیں ہے۔ جیسے چھت کی طرف سے آنا، چھت پھاڑ کے آنا یہ ایک عجیب معاملہ ہے، تو یہ سفر بھی بڑا عجیب ہوگا۔ سفر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی زندگی میں کئی بار پڑھا، لیکن یہ جو دو سفر ہے نا یہ بڑے عجیب ہیں۔ ایک ہے سفر ہجرت کا اور ایک ہے سفر معراج کا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو سفر ہجرت کا بھی عجیب اور سفر معراج کا بھی عجیب ہے۔ تو فرشتوں نے نبی علیہ السلام کو جگایا، جگا کر لے کے خانہ کعبہ میں، وہاں جو حتیم کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ جا کے لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے پھر وہاں سے ہوئے۔ اس کے بعد دوبارہ فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لے کے بیدار کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا آپریشن کیا، دل کو نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا۔ حالانکہ فرشتے پانی کوثر کا بھی لا سکتے تھے نا، جنت کا پانی نہیں لا سکتے تھے، لیکن فرشتوں نے زمزم کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا۔ اب دل کن کا ہے؟ آپ سوچ لیں اللہ کے نبی، نبیوں کے امام کا دل ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زمزم کا پانی کتنا مقدس ہے، کتنا مطہر ہے، کتنا بابرکت ہے، کہ جس پانی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے۔ اور حضرات محدثین نے تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک باہر نکالا گیا یہ زندگی میں 4 دفعہ ہوا۔ ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی، دوسرا جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی، تیسرا اسی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا وقت آیا، اور چوتھا جب آپ کو معراج شریف کو بتلانے لے جانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس ایک بڑا تھال تھا، بڑی پلیٹ تھی، اس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا۔ اب یہ ایمان اور حکمت چیز کیا ہے یہ ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن ضروری نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے بندہ اس کا انکار کرے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو مانتے ہیں، کیوں جی؟ کئی چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو نظر آتی
مثال کے طور پر گرمی نظر نہیں آتی، سردی نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی، لیکن ان کے اثرات محسوس ہوتے ہیں تو بندہ تسلیم کرتا ہے کہ نہیں؟ سارے بولو تو ایمان اور حکمت بھی نظر تو نہیں آتے لیکن ان کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ شاعری نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کیا گیا، پھر اس میں علم و حکمت کو بھرا گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام عالم دنیا کو چھوڑ کے عالم بالا میں جا رہے تھے، اس جہان میں جا رہے تھے تاکہ وہاں کی چیزیں نبی علیہ السلام دیکھ کے برداشت بھی کر سکیں اور محفوظ بھی کر سکیں۔ لفظ سبحان سمجھ آیا کہ نہیں؟ پاک ہے وہ ذات جس نے نبی علیہ السلام کو اعزاز بھی عطا فرمایا اور سب سے بڑا معجزہ بھی عطا فرمایا۔ آج کہتے ہیں کہ جس کے دل کا بائی پاس ہونا وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، دعائیں کروائی جاتی ہیں، ڈاکٹر پہلے سے سائن کروا لیتے ہیں، زندگی بہت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں نبی علیہ السلام خود سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی اور پیغمبر کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر فرمائے کہ باقی ساری دنیا اس کو پورا کرنے سے عاجز آ جائے، باقی ساری دنیا نہ کر سکے، لیکن اللہ کی ذات نبی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر کر دیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 4 دفعہ زندگی میں یہ معجزہ پیش آیا، اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ہمارے یہاں ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں اور ابھی ایسے اس نظریے کے لوگ موجود ہیں جو مغربی لوگوں سے، یہودیوں عیسائیوں سے ذہنی طور پر مغلوب ہیں، جو ذہنی طور پر ان کے غلام ہیں، تو وہ ایسی چیزوں کا کھلا کھلا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مانتے ہیں شک صدر کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو مولوی بیان کرتے ہیں، مولوی کو لفظ آگے رکھتے نا تو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو وسیع کر دیا گیا، علم کے لیے کھول دیا گیا۔ جیسے جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں باغات ہوں گے، جس میں ہوئے ہوں گے، جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، لہریں ہوں گی۔ جنت سے مراد تو صرف یہ ہے کہ روحانی سکون ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بار بار کہتا ہوں توجہ سے بیدار ہو سکیں، یہ باتیں بڑے کام کی ہیں۔ اور کئی مرتبہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو ایسی بات کو کریں گے کیونکہ ہم سے تو یہ لوگ کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں باتیں۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ جہنم سے مراد وہ جہنم نہیں ہے جس میں کہتے ہیں سام بچھو ہوں گے، آگ ہوگی، انگارے ہوں گے، ہتھکڑیاں ہوں گی، بیڑیاں ہوں گی۔ جہنم سے مراد تو سب یہ ہے کہ روحانی طور پر پریشانی ہوگی، روح پریشان ہوگا۔ مقصد کیا ہے بھائیوں کہ اسلام کی ایک ایسی تعبیر اور ایسی تشریح پیش کرنا جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں جتنے حضرات آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک سوال کا جواب دیں، اگر سبھی کو راضی کرنا ہوتا تو کیا نبی علیہ السلام 10 سال تک مکہ مکرمہ میں تکلیفیں برداشت کرتے؟ کیوں جی؟ بولو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی زندگی میں غزوہ بدر لڑتے؟ غزوہ احد آپ کے ساتھ پیش آتا، آپ کے صحابہ کرام شہید ہوتے؟ تو قرآن نے تو کہہ دیا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور جب حق آ جائے تو باطل کا کام ہے بھاگ جانا، پھر وہ رکتا نہیں ہے۔ اب یہ شک صدر سے مراد یہ کہنا نبی علیہ السلام کا سینہ کھول دیا گیا تھا، میرے بھائیوں یہ کھلم کھلا ایک نبی علیہ السلام کے واضح معجزہ کا انکار کرنے والی بات ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پر صدائی کے نشان دیکھتے تھے۔ تو اگر علم کے لیے سینہ کھولنا مراد ہے تو پھر وہ صدائی کے نشان کا کیا مطلب؟ بہرحال ہم اپنے سبھی بھائیوں کو یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا تو ان کی گمراہی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ان کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اگر اعتماد ہوا تو پھر کبھی بھی ایسی بات ہے۔ اس کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک سواری لے کر آئے،
جس کو براق کہتے ہیں. براق برق سے ہے، برق کا معنی ہوتا ہے بجلی. اس کی رفتار بجلی کی طرح تھی. جہاں نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. وہ خنجر سے کچھ تھوڑا سا اس کا قد چھوٹا تھا. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام جب اس پر سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگے خوشی کی وجہ سے کہ آج میرے اوپر بڑی عظیم ہستی سوار ہونے لگی ہے. تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ڈانٹا اور کہا براق تجھے پتا نہیں ہے کہ آج میرے اوپر وہ ہستی سوار ہونے لگی ہے کہ اس سے زیادہ معزز ہستی آج تک مجھ پر سوار نہیں ہوئی. اب دیکھیں ذرا اس سفر کو دیکھیں، حضور پاک علیہ السلام کے اعزاز کو دیکھیں اور اعجاز کو دیکھیں. اعزاز بھی ہے، اعجاز بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے تو اس براق کی خوش قسمتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم سواری اسے نصیب ہوئی. مانتے ہو اس بات کو؟ دنیا مانتے ہو؟ آج ہر مسجد میں ہر مسلک والا واقعہ معراج کو بیان کرتا ہے، براق کی عظمت کو بیان کرتا ہے، براق کی خوش قسمتی کو بیان کرتا ہے کہ براق جیسی سواری ہے جو جنت سے لائی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آج کے اوپر ایسی ہستی سوار ہونے لگی ہے کہ اس سے معزز ہستی کے اوپر سوار ہے. بولو بولو. اور براق پسینہ پسینہ ہو گیا، شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا. پھر اس نے شوخی نہیں کی. آج ہر مسلک والا اس واقع معراج کو بیان کرتا ہے اور براق کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہر مسلک والا اس شخصیت کا ذکر کیوں نہیں کرتا کہ جو سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لائے، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے مشکل سفر تھا، سفر ہجرت، اس میں نبی علیہ السلام کے لیے سواری بھی بنے. کیا نام ہے اس کا؟ جزاک سارے بولے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کندھا نبی علیہ السلام کے لیے سواری بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار بن کے ان کے اوپر بیٹھے. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ نہیں کہ آپ کوئی فرشتے ہیں یا کوئی جن ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ انسانوں میں سے ایک انسان ہیں، لیکن رب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی قوت، ایمان کی اتنی مضبوطی عطا فرمائی کہ نبوت کو کندھوں پہ بٹھا کے دوڑنا شروع کر دیا. تو واقعہ معراج بیان کرنے والے براق کا تو ذکر کرتے ہیں، براق کی خوش قسمتی تو بیان کرتے ہیں، براق کی تعریفیں تو کرتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ صدیق اکبر کو خراج تحسین پیش کیوں نہیں کرتے؟ صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کیوں نہیں کرتے کہ جنہوں نے انسان ہونے کے باوجود نبوت کو کندھوں پہ بٹھا کے دوڑ پڑے اور جا کے بعد میں پہنچایا. سبحان اللہ. اس وجہ سے الحمدللہ میں اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت اپنی دونوں آنکھوں کا شیشہ صاف رکھتے ہیں. ہمارے دل میں الحمدللہ کسی صحابی کا بغض نہیں، ہمارے دل میں نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے کسی کا بھی بغض و دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ میں سے یا پاک اہل بیت میں سے کسی ایک کی بھی توہین کرتا ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے. کیوں جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ میں سے جو پچھلے جمعے میں آئے تھے تو میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان جمعے میں سنایا تھا. پچھلے جمعے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ حضور پاک کے کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو. اس کا اسلام یقینی نہیں. بول بول. اس کا اسلام یقینی نہیں.
اس کا اسلام مشروع ہے. بہرحال اس کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع ہو گیا. یہ سفر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا. سبحان اللہ. اس سفر کو سننے والوں، واقعہ معراج کو سننے والوں، پڑھنے والوں، بیان کرنے والوں تا قیامت اس واقعہ کا انکار نہ کر دینا کہ یہ کیسے ہو گیا. پہلے یہ سمجھ لو کہ پاک ہے وہ ذات اسرا جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، جس نے سیر کرائی لے گیا بعبدی اپنے بندے کو. اگر دنیا کا کوئی انسان ہو اس کی ایک طاقت ہوتی ہے، وہاں آگے بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جہاں دنیا والوں کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے رب کی طاقت کی ابتدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں براق پر سوار ہوا، جبرائیل علیہ السلام میرے پیچھے سوار ہوئے. ردیف کہتے ہیں اس کو عربی میں، ردیف کہ سواری کے پیچھے بندہ کسی کے سوار ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلتی جا رہی ہے، ایک مقام آ گیا. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سواری کو روک کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں. حضور علیہ السلام اترے، 2 رکعت نماز پڑھی. پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ طیبہ یثرب ہے. پہلے یثرب کہتے تھے، بعد میں مدینہ. نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ کوئی بندہ مدینہ کو یثرب نہ کہے گا. اب ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں جس میں لوگ یثرب کہتے ہیں. یہ مدینہ یثرب ہے جہاں پر آپ ہجرت فرما کے تشریف لائیں گے. پھر آگے چلے، تھوڑے سواری چلی، اس کے بعد پھر روک لیا. رسول اللہ یہاں بھی نماز پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طور سینا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. طور سینا جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. پھر سواری چل پڑی. پھر اس کے بعد پھر روک لی. یا رسول اللہ یہاں پر نماز پڑھے. حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی. پھر پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدین ہے جہاں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام رہتے تھے. پھر آگے چل پڑے. یا رسول اللہ یہاں پر بھی نماز پڑھی ہے. حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی. بعد میں پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت الرحم ہے جہاں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اب سنیں بھائیو، 2 مسئلے یہاں پر سمجھنے ہیں. پہلا مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اہل سنت والجماعت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مقدس متبرک جگہ ہو جہاں کوئی اللہ کے نبی گزر کے گئے ہوں یا وہاں پر رہتے ہوں یا ان کا کوئی معجزہ ظاہر ہوا ہو یا کسی نبی کی پیدائش ہوئی ہو یا کسی اللہ کے نیک بندے کی پیدائش ہوئی ہو تو اس جگہ میں برکت آ جاتی ہے. اس کی زیارت بھی کرنا جائز ہے اور وہاں پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سارے بولو. وہاں نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور اس جگہ کی زیارت کرنا بھی جائز ہے. لیکن اس جگہ کو یا وہاں اللہ کے ولی کی اگر کوئی قبر ہو تو اس جگہ کو یا وہاں کے پتھروں کو یا قبر کو یا دربار کو معبود سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے وہاں جانا، سجدے کرنا، منتیں ماننا، نظر و نیاز چڑھاوے کرنا، یہ سب شرک ہے اور اس کی گنجائش نہیں. بولو اس کی گنجائش نہیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں دربار کو نہیں مانتے. ایک بندے نے مجھے کہا کہ آپ دربار کو نہیں مانتے. میں نے کہا دعا بتا مجھے کہ جب قبر پر جائے تو کون سی دعا پڑھ کے جانا چاہیے؟ دعا آتی ہے قبرستان میں جانے کی؟ کہتا ہے میں بولی ہوں میں تجھے دعا ہی نہیں آتی تو ہمیں کہتا منکر ہے. منکر تو ہے. تو جب وہ دعا ہی نہیں آتی جو پڑھ کے جانی چاہیے قبرستان میں، کیوں جی؟ بولو سارے. تو ہم یہ کہتے ہیں سنت کے مطابق جاؤ، سنت کے مطابق یہ سارے سوال کرو. تم وہاں پر جا کر سجدے کرتے ہو، مشکل کشا حاجت روا مانگتے ہو، اولادیں مانگتے ہو، بیماریوں کی شفا مانگتے ہو، وہاں پر جا کر نظر و نیاز منتیں چڑھاتے ہو. جو اللہ کہا کہ وہ غیر کو دیتے ہو. کیوں جی؟
آپ مجھے بتائیں کہ ایک آپ کا کوئی بھائی ہو، فرض کریں، فرضی مثال ہے، آپ کا جو حصہ بنتا ہے وہ نہ دے کسی اور کو دے دے، ڈنڈورا نہیں پڑتے ایسے سارے میں میرا بڑا بڑا ظالم ہے، کہنے ہیں کہ نہیں میرا بڑا بڑا ظالم ہے، میرا بڑا بڑا ظالم کیوں کہتے ہیں؟ میرا حق نہیں دیا۔ ارے جس اللہ نے تجھے وجود عطا فرمایا، ساری نعمتیں عطا فرمائی، جو اس کا حق بنتا ہے وہ کسی اور کو جا کے تو دے دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں عاشق رسول اور میں ولیوں کو ماننے والا ہوں۔ یہ ظلم ہے۔ بولو کیا ہے؟ سب کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ٹائم بڑا تھوڑا ایک بات ہمیں یہ سمجھ آ گئی، اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ عالم الغیب اور ہر وقت ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں یہ بھی واقعہ معراج سے عقیدہ بھی سمجھ آ گیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ بولو اللہ کی ذات، صرف اللہ، بہو صرف اللہ۔ عالم الغیب کون ہے جی؟ صرف اللہ۔ ہر وقت ہر جگہ موجود کون ہے؟ صرف اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ذرا، وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اپنے اپنے زمانے میں مخلوق سے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اور میرے اور آپ کے پیغمبر کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ لیکن علم غیب کہتے ہیں جو بغیر کسی ذریعے وسیلے اور بغیر کسی کے بتائے جو علم حاصل ہو، اور ایسا علم صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ میں صرف ایک بات سناؤں گا اگر آپ کی توجہ میری طرف ہوئی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم نے عقیدہ اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں واضح فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللہ کا ترجمہ تو بچے بھی سمجھتے ہیں، یہ میرے بزرگ بھی سمجھتے ہیں، جوان بھی سمجھتے ہیں کہ لا الہ